Bismillah Rahman Rahim. Start with the great name Almighty of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear students. Let me introduce myself. With a new lesson, I am Mohammad Wasim Dars, an English lecturer of class intermediate, Hyderabad board. I am delivering my lecture from the platform of Army Public School and College, Badin Kent. So, my dear students, today I will teach you lesson number 3, and the topic of your lesson is The Day the Dam Broke, which is written by James Groves Thurber. Okay, this is the introduction of your lesson. I'm going to read the introduction and you have to listen very carefully each and every word. Okay. The Day the Dam Broke is a fascinating, captivating, remarkable, humorous story written by the great American humorist James Groves Thurber. The Day the Dam Broke یہ دل کو چھو دینے والی ایک کہانی ہے، ایک مزاحیہ کہانی ہے جس کو امریکہ کے ایک بڑے ہی مزاحیہ انسان، بڑے ہی جو ہیومرسٹ انسان تھے، جو رائٹر تھے، انہوں نے اس کہانی کو لکھا ہے جس کا نام جیمز گرووز تھربر تھا. ہی ہیز ریٹن اے نمبر آف وٹی اینڈ ہیومرس آرٹیکلس. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کافی جو مزاحیہ آرٹیکلس ہوتے ہیں ان کو لکھا ہے. In this story, the writer has depicted the mob mentality with great dexterity. اس کہانی کے اندر، یہ جو مزاحیہ کہانی انہوں نے لکھی ہے، اس کہانی کے اندر بڑی ہی مہارت کے ساتھ، بڑی ہی کاریگری کے ساتھ انہوں نے عوام الناس کی جو مینٹلٹی ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، ان کو بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں. He has narrated the experiences of his aunt Edith Tyler. انہوں نے اس کہانی کے اندر اپنی جو موسی ہیں جن کا نام ایڈتھ ٹائلر تھا، ان کے جذبات کو بھی بیان کیا ہے. اینڈ ہز اون ایکسپیرینسز اباؤٹ دا گریٹ رن آف دا آفٹرنون ان کولمبس سٹی. اور کولمبس سٹی کے اندر جو بھگدڑ مچی تھی اس کے حوالے سے ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، جو تجربات ہیں ان کے، وہ انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں. This short story is a good example of Thurber's sardonic but affectionate view of human behavior. یعنی یہ جو کہانی جو تھربر نے لکھی ہے، یہ ایک قسم کی طنزیہ کہانی ہے، ایک قسم کی سیرڈونک سٹوری ہے، لیکن اس کے اندر ہیومن بیہیویئر کے اندر جو محبت ہوتی ہے، کہ جو ان کا جو ان کی جو افیکشنیٹ جو ان کا ہیومن کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. اوکے، سو گائز، آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ دا سمری آف دس لیسن. اس لیسن کی جو سمری ہے وہ میں پڑھوں گا، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اس سمری کو، کہ اس سبق کا ٹوٹل جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. So James Thurber recalls an interesting incident of his early childhood when he lived in Columbus City. جیمز تھربر اپنی بچپن کی جو یادیں ہیں ان کو ریکال کرتے ہیں. جو ایک انسیڈنٹ، انٹرسٹنگ جو انسیڈنٹ تھا، جو واقعہ تھا، اس کو یہ بیان کرتے ہیں جب یہ بچپن میں کولمبس سٹی کے اندر رہتے تھے. سچویٹڈ نیئر دا اوہایو ریور ان دا USA. یہ جو کولمبس سٹی تھا، یہ اوہایو ریور کے بالکل قریب واقع تھا، جو USA میں تھا. USA کا مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں یہ کولمبس سٹی موجود تھا، اور یہ وہاں پر بچپن سے ہی رہتا تھا. اور یہاں پر یہ جو انٹرسٹنگ انسیڈنٹ تھا، یہ جو واقعہ تھا، یہ پیش آیا تھا. All of a sudden, on March 12, 1913, a rumor spread that the river Ohio was in flood and the water would rush towards the city as the dam had broken. So اس وقت تقریباً 12 مارچ 1913، یعنی آج سے قبل 107 سال پہلے، ٹھیک ہے، 1 century ago، تقریباً 12 مارچ 1913 میں ایک ریومر جو ہے وہ پھیلا. ریومر کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ ریومر؟ ریومر کو کہتے ہیں افواہ کو. تو ایک افواہ اس وقت یہ پھیل گئی
کہ اوہائیو ریور جو ہے وہ اس میں باڑھ آ گئی ہے، اس میں سیلاب آ گیا ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ شہر میں ٹوٹ پڑا ہے، شہر میں اس کا پانی جو ہے وہ گھس پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ڈیم تھا، جو بند تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ مطلب یہ کسی نے افواہ اڑا دی اس وقت۔ تو وقت کون سا تھا؟ 12 مارچ 1913، یعنی تقریباً 107 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے یہ۔ اوکے، دا پیپل بیکیم پینیکی آفٹر ہیئرنگ دا ریومر، یعنی یہ افواہ سننے کے بعد لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو گیا، اینڈ کیم آؤٹ آن دا ہائی اسٹریٹ، اور سارے جو بھی لوگ ہیں وہ سارے ہائی اسٹریٹ کے اندر جمع ہو گئے۔ ایک بہت بڑی گلی تھی، ایک بہت بڑا مرکز تھا جہاں پہ تجارت اور کاروبار وغیرہ ہوتا تھا، تو سارے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہائی اسٹریٹ کے اندر، وہاں پر جو بڑی سی ایک گلی ہوتی ہے، بڑا سا مرکز ہوتا ہے، وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ They started running towards the east for safety without confirming the news about the flood، یعنی بغیر اس سیلاب کے نیوز کو، اس خبر کو کنفرم کرتے ہوئے، کسی نے بھی اس چیز کو، اس نیوز کو کنفرم نہیں کیا، تو وہ جیسے ہی انہوں نے اس افواہ کو سنا تو وہ دوڑنا شروع ہو گئے، ایسٹ کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے، یعنی مشرق کی طرف جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ In calamity, ever rumor is believed. Men, women, and children were running helter-skelter towards the east. یعنی جیسے ہی انہوں نے اس ریومر کے بارے میں سنا، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آدمی، بچے، عورتیں، یہ سارے جو بھی ہیں ادھر کے ادھر جو ہے وہ ایسٹ کی طرف جلدی سے جو ہے وہ بھاگنے لگے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ پیج۔ سو پیج نمبر 2، نارمل بزنس واز گوئنگ آن ان دا مارکیٹ کے اندر جو نارمل جو بزنس تھا وہ چل رہا تھا، بٹ وین دا ریومر اسپریڈ اباؤٹ دا فلڈ، لیکن جیسے ہی باڑھ کے بارے میں، سیلاب کے بارے میں جیسے ہی خبر پھیلی، دا پیپل ہو ور بزی ان سیلنگ اینڈ بائنگ اسٹارٹیڈ ٹو رن ان اٹر کنفیوژن فار سیونگ دیئر لائفز، تو وہ جو بھی لوگ جو مصروف تھے اپنے کام میں، اپنے بزنس میں، جو لوگ مصروف تھے اپنے کام کاج میں، جو چیزوں کو خرید و فروخت کر رہے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے اس خبر کو سنا تو وہ ایک بالکل ہی کنفیوژن کے ساتھ سارے لوگ جو ہے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ 2000 people were abruptly in full right, go east, go east. The dam has broken was the clarion cry being heard everywhere. تقریباً 2000 لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اچانک سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ سب یہ کہہ رہے تھے کہ گو ایسٹ، گو ایسٹ، یعنی مشرق کی طرف بھاگو، مشرق کی طرف بھاگو۔ سب لوگ یہی نعرہ لگا رہے تھے، یہی بول رہے تھے، اور یہی اعلان چاروں طرف جو ہے وہ گونج رہا تھا۔ تو اسی کلیرین کو، اسی گونج کو سنتے ہوئے سارے لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ پیج، پیج نمبر 3۔ The writer's aunt, Edith Tyler, was in a movie theater. She wrote. یعنی اس کہانی کے اندر جو رائٹر کی موسی ہیں، جن کا نام ایڈتھ ٹائلر تھا، وہ تھیٹر کے اندر مزے سے بیٹھ کر مووی دیکھ رہی تھی۔ تو وہ سارے اس سچویشن کو دیکھ کر وہ یہ لکھتی ہیں، کیا لکھتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں وین آئی ریچڈ گرینڈ ایونیو، جیسے ہی میں بڑی سی وہ جو گلی تھی، جو مرکز تھا گرینڈ ایونیو، وہاں پر جیسے ہی میں پہنچی، آئی واز سو اسپینڈ دیٹ ڈاکٹر ایچ پی میلری پاسڈ می، میں بڑی حیران ہو گئی کہ اچانک سے ڈاکٹر جو میلری تھا وہ میرے پاس سے گزرا۔ دیر واز اے بوائے بیہائنڈ ہم آن اے رولر اسکیٹس اینڈ ڈاکٹر میلری مسٹک دا سویشنگ آف دا اسکیٹس فار دا ساؤنڈ آف رشنگ واٹر۔ تو جیسے ہی ڈاکٹر میلری میرے پاس سے گزرا تو ان کے پیچھے ایک بچہ تھا جو رولر اسکیٹس کے اوپر آ رہا تھا۔ رولر اسکیٹس کیسے کہتے ہیں؟ ایک پہیے والے جو شوز ہوتے ہیں ان کو رولر اسکیٹس کہا جاتا ہے۔ تو وہ پیچھے سے ڈاکٹر میلری کے پیچھے وہ بچہ رولر اسکیٹس کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ آ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر میلری کو غلط فہمی ہوئی، اچانک ایک مسکنسیپشن ہوئی انہیں، کہ انہوں نے جو رولر اسکیٹس کی جو نکلتی ہوئی آواز تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ بہتا ہوا پانی ہے۔ تو بہتے ہوئے پانی کی آواز کو سمجھ کر انہوں نے وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ ہی ایونچولی ریچ دا کولمبس اسکول فار گرلز ویئر ہی کولیپسڈ، یہ فائنلی جا کر جو کولمبس اسکول ہے لڑکیوں کا، وہاں پر جب یہ پہنچے تو یہ وہاں پر اوندھے منہ جا کر وہاں پر گر گئے۔
تو ان کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ غلط فہمی تھی. یہ لکھتی ہیں ایڈتھ ٹائلور کہ ڈاکٹر میلری کو بڑی غلط فہمی تھی. انہوں نے سوچا کہ جو ہے وہ میرے پیچھے جو ہے وہ بہتا ہوا پانی آ رہا ہے, ڈیم ٹوٹ گیا ہے, پانی جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے ان کے ذہن میں ایک غلط فہمی تھی, لیکن حالانکہ ایسا نہیں تھا. ان کے پیچھے ایک بچہ رولر اسکیٹس پہ جو ہے وہ آ رہا تھا, اور اس کی جو آواز جو پہیوں کی جو آ رہی تھی, اس نے یہ سمجھا کہ جو ہے وہ اس کے پیچھے پانی آ رہا ہے. تو اسی ڈر کی وجہ سے وہ دوڑ رہا تھا, اور جا کے کولمبس اسکول کے آگے جا کے یہ گر گیا. اوکے, کم ٹو دا نیکسٹ پیج, پیج نمبر 4. So guys, the panic stricken people ran out for safety leaving fires burning and food cooking and doors wide open. So خوف اتنا تھا گائز کہ جیسے ہی سب لوگوں نے اس نیوز کے بارے میں سنا کہ ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اور پانی شہروں کے اندر گھس گیا ہے, تو سارے لوگ جو گھروں کے اندر شامل تھے, جب گھروں کے اندر جو کھانا پک رہا تھا, جو آگ جل رہی تھی, تو یہ ساری چیزیں جو لوگ کیونکہ اپنے کاموں میں مصروف تھے, تو لوگوں نے سارے کام کاج چھوڑ دیے. آگ جہاں جل رہی تھی اس آگ کو چھوڑ دیا, جہاں کھانا پک رہا تھا اس کھانے کو چھوڑ دیا, اور جہاں پر جن گھروں کے جو دروازے کھلے ہوئے تھے وہ لوگ گھروں سے بھاگ کر اپنے گھر کے دروازوں کو کھلا چھوڑ کر آگے چل دیے, آگے بھاگنا شروع ہو گئے. Some of the people covered the distance 12 miles in order to save their lives. ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے یہ لوگ 12 میل تک جو ہے وہ دوڑے ہیں, صرف اس افواہ کی وجہ سے کہ ہماری جان بچ سکے, ہم کسی اونچائی والی پلیس پر پہنچ جائیں, کہیں پر ہم کہیں درختوں کے اوپر چڑھ جائیں, ہماری زندگیاں بچ جائیں. تو بغیر کسی جو ہے وہ کسی فکر کے, بغیر کسی جو ہے وہ اپنے گھر کی فکر کے, اپنی چیزوں کی فکر کیے بغیر وہ آگے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. سو ایٹ لاسٹ the military men riding through the city in motor lorries announced that the news about the flood was false and that the dam had not broken. So finally آخر کار جو ملٹری کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو سپاہی ہوتے ہیں, جو فوجی ہوتے ہیں, وہ ایک دم سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں موٹر لوریز کے اندر, اور وہاں پر یہ اناؤنس کرتے ہیں, یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلڈ جو ہے یہ ایک فالس نیوز ہے, یہ ایک غلط خبر ہے, آپ لوگوں تک پہنچائیے کہ کوئی بھی جو ڈیم وغیرہ ہے, کوئی بھی جو بند ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے. یہ لوگوں کو جو فوجی جو ہے, جو آرمی کے جو لوگ ہیں, وہ آ کر یہ نیوز بتاتے ہیں. اوکے, کم ٹو دا نیکسٹ پیج, پیج نمبر 5. So at first the announcement added to the confusion and increased the panic. For many stampedes, the militiamen were announcing the dam has now broken. یعنی جیسے ہی وہ جو آرمی کے لوگ جو سپاہی ہوتے ہیں, فوجی ہیں, وہ وہاں پر پہنچے اپنی موٹر لوریز کے اندر, جیسے ہی وہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے, تو سب سے پہلے جیسے ہی وہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے, تو جو بھاگنے والے جو لوگ تھے ان میں یہ کنفیوژن تھی کہ شاید یہ ملیشیا مین جو ہیں, یہ آرمی کے جو لوگ جو ہیں, یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. دا ڈیم ہیز ناؤ بروکن, بند جو ہے ٹوٹ گیا ہے, اس کے لیے وہ لوگ اعلان کر رہے ہیں. وہ لوگ گاڑیوں میں چل کر جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ بند ٹوٹ گیا ہے. تو سب لوگوں کو پہلے تو یہ کنفیوژن تھی. thus setting an official seal of authentication on the calamity. لیکن آخر کار جو ہے وہ پھر جو افسران تھے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی, اس مصیبت کی جو ہے وہ تصدیق کر لی. ٹھیک ہے. بٹ آفٹر ریپیٹڈ اناؤنسمنٹس the misunderstanding was removed and order was restored. لیکن آخر کار بار جو اناؤنسمنٹس ہوئیں, بار جو اعلانات کیے گئے, تو ان اعلانات سے لوگوں کی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کی جو غلط فہمیاں تھیں, وہ دور ہو گئیں, اور فائنلی آخر کار جو ہے وہ آرڈر کو ریسٹور کیا گیا, یعنی حکم کو جو ہے وہ حکم دیا گیا سب کو کہ آپ لوگ جو بھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے, کوئی بند وغیرہ نہیں ٹوٹا ہوا ہے, یہ صرف اور صرف ایک افواہ ہے. اٹ واز جسٹ اے ریومر. اوکے. دا پیپل ہیوڈ اے سائے آف ریلیف وین دے ہرڈ دیٹ دا ڈیم ہیڈ ناٹ بروکن. آخر کار پھر لوگوں نے جو ہے سکون کا جو ہے وہ سانس لیا, ایک لمبی سانس لی ان لوگوں نے
کہ ان کو پھر پتہ چلا کہ کوئی بھی بند وغیرہ جو ہے وہ ڈیم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. ان لوگوں کو یقین آ گیا ان آفیشلس پر. اوکے, کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, پیج نمبر 6. The people returned to their homes and started their normal business the next day, but they did not joke about the happening of the previous day. سو جیسے ہی لوگوں نے اناؤنسمنٹ سنی, آرمی والے لوگ جو آئے انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور ایسا کوئی بھی بند جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے, آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ قسم کی افواہ تھی. تو لوگ جو تھے, دا پیپل ریٹرن ٹو دیئر ہومز, لوگ اپنے گھروں میں واپس آئے, اپنے گھروں تک واپس پہنچے, اینڈ اسٹارٹیڈ دیئر نارمل بزنس. پھر ان لوگوں نے اپنا جو نارمل جو بزنس ہوتا ہے, جو کاروبار ہوتا ہے, وہ شروع کر دیا. دا نیکسٹ ڈے, بٹ دے ڈڈ ناٹ جوک اباؤٹ دا ہیپننگس آف دا پریویس ڈے. لیکن پھر ان لوگوں نے کبھی بھی اس دن کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا, اس کے اوپر کبھی بھی مذاق نہیں اڑائی. اوکے, کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ پلیز. سو گائز, دس از دا کنکلوژن آف یور اسٹوری. یہ آپ کی اسٹوری کا کنکلوژن ہے, اختتام ہے آپ کی اسٹوری کا, کہ فائنل جو میسج ہے, واٹ از دا میسج, واٹ از دا کنکلوژن آف یور اسٹوری. سو دس اسٹوری از اے گڈ اسٹڈی آف اے ہیومن بیہیویئر. یعنی یہ جو اسٹوری ہے یہ انسان کے بیہیویئر پر بنی ہوئی ہے, انسان کے جو اچھا جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر بنائی گئی ہے. اٹ شوز دیٹ مین لوز آل دیئر وٹ اینڈ وزڈم ان اے پینک. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پینک کی وجہ سے, یعنی خوف اور ہراس کی وجہ سے, جب انسان خوف اور ہراس میں پڑ جاتا ہے تو اس کی جو وٹ اور وزڈم, یعنی اس کی جو عقل مندی ہوتی ہے, اس کی جو چالاکی یا ہوشیاریاں ہوتی ہیں, وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. جب انسان خوف میں آ جاتا ہے, جب مصیبت میں آ جاتا ہے, پینک میں آ جاتا ہے, تو اس کی ساری چالاکیاں, اس کی ساری عقل مندی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہیں. ان فیکٹ دس ہیومرس اسٹوری از آلسو اے سیٹائر آن ہیومن فولیز. در حقیقت یہ جو کہانی, یہ جو مزاحیہ کہانی لکھی گئی ہے, یہ جو بنائی گئی ہے, وہ ایک طنزیہ نظم بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک سیٹائر ہے جو کہ انسان کی نادانیوں پر بنی ہوئی ہے. ہیومن فولیز کو کہتے ہیں انسان کی نادانیوں پر یہ کہانی پوری بنی ہوئی ہے. اوکے, سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, اف یو ہیو اینی پرابلم, اف یو آر فیسنگ اینی پرابلم اباؤٹ دا اسٹوری, دین یو کین آسک می, یو ہیو مائی نمبر, you can message me on WhatsApp. Okay, so till that, Allah Hafiz, take care.